بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، اسی لیے جنت میں داخلے کا معیار بھی پاکیزگی رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان سے تقاضا ہے کہ وہ تزکیہ کرے، یعنی اس کا جسم، نفس، کھانا پینا، ڈریسنگ وغیرہ اور اعمال پاکیزہ ہوں، اور یہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور کتب نازل فرمائیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکیزہ زندگی گزار کر انسانوں کے لیے عملی نمونہ پیش کر دیا۔ عبادات پاکیزگی حاصل کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ جب انسان 5 وقت رب کے حضور اس ایمان اور جذبے کے ساتھ پیش ہوتا ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور مجھے جنت میں اپنی مرضی کی ابدی زندگی جینے کا راستہ ہے، تو نماز میں انسان کا دل لگتا ہے اور یہ مختصر زندگی رب کے بتائے ہوئے طریقے پر جیے تو وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جسمانی اور نفسی آلودگی سے بچتا ہے، اور یہ احساس بھی رکھتا ہے کہ اسے رب کے حضور پھر جانا ہے، تو کچھ ایسا نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اور نماز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اسے یاد کرتے رہنا۔ اسی طرح روزہ انسان کو پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے مسلمانوں پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ وہ متقی یعنی پرہیزگار بن جائیں۔ پرہیزگاری سے مراد یہ ہے کہ ان اعمال سے دور رہے جن سے نفس اور جسم آلودہ ہوتا ہے۔ روزے میں مسلمان اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی چھوڑنے پر راضی ہو جاتا ہے جو عام دنوں میں جائز ہے، یعنی کہ کھانا پینا اور جائز جسمانی تعلقات وغیرہ۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ انسان کا کمایا ہوا مال پاک کرتی ہے۔ اگر کہیں حلال مال کمانے میں اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دوسروں کے لیے محبت اور اخوت کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہے۔ حلال جانور کو ذبح کرنا، اس کا خون بہانا بھی تزکیہ کہلاتا ہے، جس سے وہ جانور انسان کے کھانے کے لیے پاک ہو جاتا ہے۔ جسم کے ہر عضو کی پاکیزگی لازم ہے۔ دل و دماغ میں آنے والے خیالات، آنکھوں سے برا دیکھنا، کان سے برا سننا، حرام و ناجائز مال کھانا، ہاتھوں سے کوئی برائی کرنا یا ٹانگوں سے برائی کی طرف چل کر جانا، یہ سب قلب و اذہان اور اعمال کو آلودہ کرنے والے عمل ہیں، اور ان سب سے بچنا تزکیہ کہلاتا ہے۔ اگر عبادت یہ سمجھ کر کی جائے کہ ایک نہ ایک دن رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو اسی سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے اور انسان دنیا میں بھی فلاح کے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔